نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، ہماری آج کی نشست کا موضوع فتنہ دجال اور سورۃ کہف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت میں سے جن فتنوں کی اطلاع فرمائی ان فتنوں میں سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو اس فتنے سے ڈرایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی فتنہ سے ڈرایا. تو یہ بہت عظیم الشان فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ. یہ کوئی دجال صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں بہت سارے دجال آئیں گے، یہاں تک کہ پھر آخر میں بڑا دجال آئے گا جس کی علامات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو اصل یہ دجال چیز کیا ہے، فتنہ دجال چیز کیا ہے؟ دجال کہتے ہیں عربی کے اندر دجل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں ملمہ سازی ہو، جس چیز کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو اس چیز کو دجل کہتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی نے تلوار کو جو ہے وہ سونے کے ساتھ دجل کر دیا، یعنی اس کو سونے کا رنگ کر دیا. تلوار سونے کی نہیں تھی، لوہے کی تھی، لیکن اس پر سونے کا پانی چڑھا کر اس کو ایسا کر دیا جیسے کہ وہ سونے کی بنی ہوئی چیز ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن اس کا کچھ ہو اس کو دجل کہا جاتا ہے. اور یہ دجال بھی ایسا ہی ہوگا کہ ظاہری طور پر جو چیزیں اس کے پاس ہوں گی، جو چیزیں لوگوں کو دکھا کر یہ گمراہ کرے گا، حقیقت ان چیزوں کی ویسی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آئے گا، اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی ایک جہنم بھی ہوگی، لیکن جو جنت دکھائے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی اور جو جہنم دکھائے گا وہ اصل میں جنت ہوگی. اسی طریقے سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال آئے گا، اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا آگ بھی ہوگی. جس کو وہ پانی دکھائے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی اور جس کو وہ آگ دکھا کر ڈرائے گا وہ حقیقت میں پانی ہوگی. تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے اوپر ملمہ سازی کی جائے، اس پر کوئی کھول چڑھائے جائے اور حقیقت اس چیز کی کچھ اور ہو اس کو دجل کہا جاتا ہے. یہ جتنے بھی فتنے ہیں آج دنیا کے اندر ان کو دجالی فتنے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل کچھ ہے اور ان کی حقیقت کچھ ہے اور ان کے اوپر غلاف کچھ اور چڑھایا گیا ہے. جیسا کہ آج دیکھ لیں آپ حضرات کہ دنیا کو روشن خیالی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، دنیا کو جمہوریت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، دنیا کو آزادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو آزادی دکھائی جا رہی ہے وہ دنیا کی بدترین غلامی ہے. عورت آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو، فلاں چیزیں آزاد ہو، اس کے اندر نہ کوئی انسانی اخلاق رہے، نہ کوئی انسانی اقدار رہی، نہ کوئی چیز رہی. انسانوں کو جانوروں سے زیادہ بدتر بنا دیا انہوں نے. جمہوریت کے نعرے لگانے والوں نے کہا کہ شاید دنیا کی جو ہے وہ نجات جمہوریت کے اندر پڑی ہوئی ہے، حالانکہ دنیا کا ایسا بدترین نظام کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی.
کہ جہاں پر صرف جو ہے وہ ووٹوں کو تولا جاتا ہے، ان کی حقیقت اور وزن کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک بھنگی چرسی موالی کا ووٹ بھی وہی حقیقت رکھتا ہے جو کہ ایک پڑھے لکھے انسان کا، عالم دین کا، حافظ قرآن کا یا دنیا کے پڑھے لکھے انسان کا ووٹ حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں کو برابر پلڑے کے اندر کھڑا کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عالم، کوئی علم والا اور ایک غیر علم والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی پڑھا لکھا انسان اور کوئی جاہل انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی معمر بزرگ، کوئی اللہ والا اور کوئی ایک جو ہے وہ سڑک کے اوپر چلتا پھرتا موالی نشہ، یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دنیا کو یہ دکھانا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ بہت اچھا نظام ہے۔ تو یہ جتنے بھی فتنے ہیں دجالی فتنے ہیں، یہ ان کی حقیقت اصل میں بہت بھیانک ہے۔ ان کی عورتوں کی آزادی کا انہوں نے نعرہ لگایا کہ عورتوں کو آزاد کرو۔ اب عورتوں کو آزادی جتنی اسلام نے دی، اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اسلام سے پہلے جا کر تو دیکھو، کسی گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو وہیں سے گلا دبا کر دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورتوں نے اسلام نے اس عورت کو اتنی آزادی دی، یہ مقام دیا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی اور کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کے اندر کھڑا ہوگا جا کر۔ اس سے بڑا مقام کیا دیتا اسلام؟ انہوں نے ان عورتوں کو سڑکوں کے اندر لے آئے۔ وہ عورت کے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا گھر بنایا تھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کرتی، اپنے شوہر کی تربیت کرتی، اپنے بچوں کی تربیت کرتی، اس عورت کو آزادی پر لا کر انہوں نے کیسے کھڑا کر دیا؟ اس عورت کو یہ بتایا کہ تو گھر کے اندر اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلایا کر، اپنے شوہر کو کھانا نہ کھلایا کر۔ اس کو بازاروں کے اندر لے آئے، جہازوں کے اوپر لے آئے۔ اب جہاں پر بھی دنیا کے اندر جا کر دیکھو، بڑے ہوٹلوں کے اندر جا کر دیکھو، جہازوں میں بیٹھ کر دیکھو، ہر جگہ پر عورتیں کھانا لے کر لوگوں کو تقسیم کرتی پھر رہی ہیں۔ کوئی واسطدار نظروں سے ان کو دیکھ رہا ہے، کوئی ان کے اوپر جملے کس رہا ہے، کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بری بری باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو تماشا بنا دیا، لے جا کر بازار کے اندر لا کر کھڑا کر دیا اس عورت کو جس کو اللہ رب العزت نے عفت اور عزت دی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے گھر کا بادشاہ بنایا تھا، اس کو انہوں نے بازاروں میں لا کر رسوا کر دیا اور نام دیا اس کو آزادی کا انہوں نے۔ تو یہ دجالی فتنے، دجال، یہ جتنے فتنے آ رہے ہیں یہ سارے دجالی فتنے، اور ان فتنوں کا عروج جو ہوگا وہ دجال ہوگا، جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال اکبر ہے، وہ ان فتنوں کا عروج ہوگا۔ تو دنیا کے اندر 2 قسم کے نظریات ہیں، 2 قسم کے دنیا کے اندر نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ کیا ہے؟ ایک نظریہ دنیا کے اندر یہی دجالی نظریہ ہے جس کو مادیت کا نظریہ کہتے ہیں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو اسباب کے ساتھ جو ہے وہ بے واسطہ کر دیا ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ اور خواص کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کسی سبب کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ چیزیں وجود کے اندر آ جاتی ہیں۔ ساری کی ساری کائنات چند اسباب کے جو ہے وہ محتاج جو ہے وہ چل رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ اسباب اصل تو نہیں ہے۔ اب کائنات کے اندر 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے جنہوں نے ان اسباب کو جو ہے وہ اصل بنا دیا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کائنات کے اندر سب کچھ ہی یہی اسباب ہیں، یہی کائنات کے اندر جو طاقتیں ہیں یہی سارا کچھ ہے، انہی کے ذریعے سے تمام چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں، اور کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ ان اسباب کے درمیان اور ان کی خواص اور ان کے جو نتائج ہیں اور جو ان کی مثمرات ہیں ان کے درمیان حائل ہو سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بس جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کے اسباب وسائل ہیں، ان کے اوپر انسان قبضہ کر لے، ان کے اوپر انسان کا تسلط ہو جائے تو انسان جو اسباب بھی بروئے کار لاتا رہے گا اس کو ویسے نتائج ملتے رہیں گے۔ اسباب اور نتائج کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حائل ہو سکے، اور نہ ہی کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ کوئی جو ہے وہ ذات ایسی ہو جو کہ ان اسباب کو اپنے ارادہ سے اور اپنی طاقت کے ساتھ ان اسباب کے اندر سے جو اللہ ان کے اسباب کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو سلب کر سکے، یا کوئی ایسی طاقت ہو جو کہ بغیر کسی اسباب کے اور بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی سبب کے جو ہے وہ چیزوں کے نتائج کو وجود میں لا سکے، ایسی بھی کوئی ذات نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ جو ہے مادیت کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ بہت پھیلا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت اسی نظریے کے اوپر جا کر اکٹھے ہو گئے کہ دنیا کے اسباب کے اوپر قبضہ کر لو، اور اس جو مادی دور کے جو لوگ ہیں جنہوں نے مادیت کے اوپر ایمان لے کر آئے کہ سب کچھ دنیا کا اسباب ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کے اسباب ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تھوڑی سی حکومتیں دی، کچھ تھوڑے سے ان کو اسباب اور وسائل دے دیے، تو انہوں نے دنیا کی تجارت، دنیا کی صحافت، دنیا کا فلسفہ، دنیا کا علم و ادب اور دنیا کے ذخائر کے اوپر قبضہ کر کے اور اپنی تمام تر چیزوں کا انحصار اقتدار پر رکھ کر کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا بس وہ کائنات کا مالک ہے، وہ جو کچھ مرضی کرتا پھرے۔ اس لیے ان کے سارا کا سارا جو محنتیں ہیں وہ صرف اقتدار کی محنتیں ہیں،
کہ دنیا کے اندر کہیں پر اقتدار مل جائے، پھر دیکھو ہم کیسے لوگوں کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہیں، کیسے دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں. تو یہ مادی دور کے لوگ ہیں. انہوں نے صرف مادیت اور اسباب کے اوپر نظر رکھی اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اور مادیت کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، جن کے نزدیک صرف اسباب سب کچھ ہیں، ان کا جو سب سے بڑی علامت ہے اور ان کا جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ یہ محدود اور فانی زندگی جو انسان کے پاس موجود ہے، یہ کسی طریقے سے بہت زیادہ طویل ہو جائے، بس طویل ہو جائے اور آرام دہ ہو جائے، کہ اس کے اندر وسعت بھی ہو جائے کہ لمبی ہوتی رہے اور آرام دہ ہو جائے کہ اس کے جتنے اس کے اندر آرام دہ چیزیں وہ ہمیں ملتی رہیں. بس اسی کے گرد ان کا سارا فلسفہ جو ہے وہ گھومتا ہے. آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوگا اسی کے ارد گرد ہوگا. لیکن دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ جو ہے وہ ایمان کا نظریہ ہے. وہ ایمان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اسباب اور یہ سب کچھ جو کچھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے یہ اصل نہیں ہے. ان اسباب کے پیچھے بھی ایک طاقت موجود ہے. وہ طاقت ایسی ہے جس نے ان اسباب کے اندر اور ان تمام چیزوں کے اندر اس بات کی صلاحیت رکھی ہے کہ ان کے ذریعے سے چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں، انہی کے ذریعے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. لیکن وہ طاقت ایسی ہے جو ان اسباب کے بغیر بھی نتائج کو وجود میں لا سکتی ہے. وہ طاقت ایسی ہے جو ان اسباب کے اندر سے طاقت اور صلاحیت ختم بھی کر سکتی ہے. وہ قوت ایسی قوت ہے جو چاہے جو کچھ کر سکتی ہے، اس کے اشارے اور مشیت کے بغیر یہ اسباب بھی کوئی نتائج نہیں لا سکتے. یہ اسباب جو نتائج لے کر آتے ہیں وہ بھی اسی کی مشیت اور ارادے کے ماتحت لے کر آتے ہیں. یہ ایمان کا نظریہ ہے. تو یہ دو نظریات ہیں، مادیت اور ایمان کا مارکا ہے یہ، کہ دو نظریات ہیں دنیا کے اندر. لیکن یہ نظریہ جو مادیت کا نظریہ ہے یہ دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا جائے گا. اور اس کا عروج جو ہے وہ دجال اکبر ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسباب ہے، بس اسباب سے آگے ہماری نظر کہیں نہیں جانی چاہیے. جیسے آج کل ہو رہا ہے، بڑے بڑے مسلمان بھی انہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اسباب حاصل کرو، دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ حاصل کرو، دنیا کے ذخائر اور وسائل حاصل کرو. اس کے بغیر تم دنیا کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر چل نہیں سکتے. اس لیے کوئی چورا چمار بیٹھ کر، کوئی لاکھوں مربع میل دور بیٹھ کر بھی ٹیلی فون کے اوپر کہہ دیتا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہیں پتھر کے ڈور کے اندر دھکیل دیں گے، تو ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس تو B-52 طیارے بھی ہیں، ان کے پاس تو میزائل بھی ہیں، ان کے پاس تو ایٹم بم بھی ہیں، ان کے پاس تو ڈالر بھی ہیں، ان کے پاس تو پونڈ بھی ہے، ان کے پاس تو پٹرول بھی ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ ہمیں پتھر کے دور کے اندر دھکیل دیں گے. حالانکہ اتنا نہیں سوچتے کہ یہ فون کے اوپر دھمکیاں دینے والے، ان کا اگر اللہ رب العزت 1 منٹ کے لیے پیشاب بھی بند کر دے تو یہ زمین کے اوپر لوٹتے پوٹتے پھر رہے ہوں گے. ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنا پیشاب خارج کر سکیں. لیکن نہیں، اسباب کے اوپر نظر رہے گی. آج پورے کے پورے مسلمان معاشرہ جو ہے اس کو انہی اسباب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے جتنی بھی محنت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ لوگ ایمان پر آ جائیں، مادیت کی طرف نہ جائیں. اللہ کے نبی کی محنت اسی چیز کے اوپر تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھ لیجئے، ہجرت کروائی ان کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف سے. سب کچھ چھوڑ دو، اپنا گھر چھوڑ دو، اپنا خاندان چھوڑ دو، اپنا قبیلہ چھوڑ دو. مدینہ میں پہنچے تو ان کو جہاد پر لگا دیا کہ نکلو دنیا کے اندر اور لڑتے جاؤ. کہیں پر 313 تو کھڑے ہو جاؤ ہزاروں کے سامنے میں، کہیں پر جو ہے وہ 3000 تو لاکھوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ. دنیا کے اسباب اور وسائل کو ان کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا کہ ان اسباب کی طرف مت جاؤ، چلتے جاؤ ان چیزوں پر. اور ایمان ان کا کیسا بن گیا کہ سیدنا عمر فاروق جیسے لوگ نکلتے تھے، جا کر پہاڑوں سے کہتے تھے کہ بہت بلند ہو لیکن تم پر مجاہد چلنے کے لیے آ رہے، پھیل جاؤ زمین کی طرح، ان کے لیے زمین کی طرح بچ جاؤ، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کہا کہ سمندر پر جہاد کرتے ہیں، سمندری بیڑا بناتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ سمندری بیڑا اور جہاز کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑا سارا ہوتا ہے، لکڑیوں کا بنتا ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، پھر سمندر کے اندر چل پڑتا ہے. کہنے لگے وہ تو ہچکولے لیتا ہوگا اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. انہوں نے کہا تکلیف تو ہوتی ہے. کہنے لگے میں اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے مجاہدوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. جا کر سمندروں سے کہا کہ اللہ کے مجاہد آ رہے ہیں، ان کے لیے زمین کی طرح بچ جاؤ، اور مجاہدوں کو کہا کہ چڑھ جاؤ سمندروں کے اوپر، تمہارے لیے زمین کی طرح بچھے پڑے. اسباب سے ان کی نظریں ہٹا دی ان کی. آج کوئی اس طرح کہے، آج کسی مسلمان سے کہہ دو کہ یار تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جا کر 2 رکعت نفل پڑھو. کہتے ہیں یار کام کر سکتے ہو تو کرو، کن باتوں کے اوپر ہمیں لگاتے ہو؟ میرے پاس ایک شخص آیا کچھ دن پہلے، مجھے اگر اپنی ضرورت بتائی، کہنے لگا کچھ چیزیں چاہیے مجھے، کچھ پیسے چاہیے. میرے پاس نہیں تھے دینے کے لیے. میں نے کہا یار آپ مسجد کے اندر جاؤ، جا کر ایک کونے کے اندر بیٹھ کر نوافل پڑھو، اللہ بھلا کرے گا، انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. تو اس نے آگے سے مجھے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ یار مولوی صاحب نہیں ہے تو کہہ دو کہ نہیں ہے، اب یہ مجھے کن کاموں کے اوپر لگاتے ہو. چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا. میرے دل میں یہ خیال ہے، میں نے کہا یہ تو پڑھے گا نہیں. میں مسجد کے اندر اتر کر آیا اپنے کمرے سے، میں نے 2 رکعت نفلیں پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی. میں نے کہا یہ اللہ آپ کا بندہ ہے، بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا فرما دیجیے.
دوسرے دن میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہتا ہے کہ میرے دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے مجھے آ کر میری ضرورت پوری کر دی ہے۔ میں نے کہا پھر مانو کہ ان اسباب کے پیچھے کوئی چیز موجود کھڑی ہے۔ میں نے کہا کل تو آپ ایسے کہے کہ جیسے آپ کو میں نے کوئی غلط چیز بتا دی، آج اللہ رب العزت نے آپ کو مسئلہ حل فرما دیا۔ ایمان اور یقین کی بات ہے، لیکن دنیا کو ان چیزوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ جب ہمارا سب کچھ ہمارا اسباب کے تحت پڑا ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ شام کو ہمیں کوئی کھانا دے گا، حالانکہ ہمیں شام کو اسی نے کھانا دینا جس نے ہمیں صبح کھانا دیا ہے۔ ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ ہماری اولادوں کے ساتھ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہم زندگی بھر اسی جستجو کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسباب، اور پھر یہ تو ذاتی مسائل ہے نا، ان اسباب کی دوڑ نے، اس مادیت پرستی نے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا کے نظام کے اندر بہت دور پھینک دیا، ہمیں اندھیروں کے اندر ہمیں دھکیل دیا ہے۔ آج ہم آنسو بہاتے ہیں بیٹھ کر کے، ڈاکٹر آفیہ صدیقی جیسی بیٹیاں گرفتار ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، فلاں کام ایسا ہو گیا، فلاں کام ویسا ہو گیا۔ کس چیز پر آنسو بہاتے ہیں ہم؟ تو کیا چیز ہے کہ جس نے ہمیں ان اندھیروں کے اندر پھینک دیا ہے؟ وہ یہی دجالی فتنے ہیں، امریکہ کا ڈر، دنیا کا خوف، اپنے مال و وسائل کا خوف کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، 2 دن نوکری پر نہیں جائیں گے تو فلاں ہو جائے گا، کسی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، دکان بند کریں گے تو گاہک نہیں آئیں گے، نمازیں چھوڑ دی، دین چھوڑ دیا، داڑیاں رکھ دیں گے تو لوگ ہمیں دکیا نوٹ کہنا شروع کر دیں گے، فلاں کام کریں گے، سود چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کھائیں گے کیسے۔ ہر چیز ہماری جیب و بس اسباب کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس آرام سے رہو، اتنے رہو کہ جتنے ہلکے پھلکے سے رہو، جتنا کہ مسافر ایک چلتا ہوا جو ہے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ اگر تم چاہتی ہو کہ جنت کے اندر تم مجھ سے لپٹ کر ملو اور چپٹ کر ملو مجھے، یعنی میرے ساتھ جنت کے اندر رہو، تو پھر کیا کرو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا سامان اتنا رکھو جتنا ایک شخص کے پاس ناشتے کا سامان ہوتا ہے، بس۔ پھر دیکھو یہ تربیت کی اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث الہ بہت مشہور حدیث ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں اور اس چٹائی کے بیچ میں اور اللہ کے نبی کے جسم کے بیچ میں کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اور اس چٹائی کے اثرات اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر پہلو کے اوپر نظر آ رہے ہیں، یعنی نشان پڑے ہوئے ہیں اس کے۔ اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے نبی کے حجرے میں دیکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو نظروں کو بھاتی ہو، تو کہنے لگے کچھ مجھے نظر نہیں ہے، چند ایک چمڑے کے ٹکڑے اللہ کے نبی کے حجرے میں پڑے تھے۔ فرمانے لگے بہت دکھ ہوا، اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے لیے وسعت فرما دیں، وسعت فرما دیں، اس لیے کہ اللہ نے ایرانیوں کو اور رومیوں کو بہت بڑے بڑے خزانے دیے ہیں، دولتیں دی ہیں، وہ لوگ دنیا کے اندر کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، مسلمان بیچارے فقر و فاقہ کے اندر ہیں، تو آپ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تو ایسا کہہ رہے ہیں، تیری زبان سے یہ الفاظ بھی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ان کو اللہ نے جو ایرانیوں کو رومیوں کو دولتیں دے دی ان کا سب کچھ یہی دنیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے آخرت کے اندر بہت بڑی بڑی دنیا رکھی ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے ذخیرے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف مت دیکھو۔ اللہ کے نبی نے یہ تربیت فرمائی۔ ایک صحابی کا خطبہ نقل کرتے ہیں، وہ خطبہ دے رہے تھے، کسی علاقے کے گورنر تھے، تو خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں ہم پر ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، ہم اس کے 2 ٹکڑے کر کے میں اور فلاں شخص آدھی آدھی کر لیا کرتے تھے، آج اللہ نے ہمیں دین کی برکت سے ایسی حکومت اور ایسا جو ہے وہ شان دی ہے کہ آج ایک علاقے پر میں گورنری کرتا ہوں، دوسرے علاقے پر میرا وہ دوسرا فلاں دوست گورنری کرتا ہے، فلاں بھائی گورنری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت علی کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ اے دنیا تو بڑی خوبصورت ہے اور تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ مجھے اپنے اندر پھنسا لے، لیکن سن لے کہ میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میں تیرے قریب بھٹکنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ، لاکھوں مربع میل کا حکمران، ممبر پر بیٹھ کر اپنی تلوار لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا کہ لوگوں کو یہ ہے جو اس تلوار کو خرید لے، اس لیے کہ میرے پاس 2 لنگیاں تھی، 2 چادریں تھیں، ان کو میں پہنا کرتا تھا، ایک کو اتار دیا کرتا تھا، ایک کو پہنا کرتا تھا، آج ان میں سے ایک پھٹ گئی ہے تو مجھے دوسری خریدنی ہے، تو یہ تلوار خرید لے تاکہ میں وہ چادر لے لوں اس کے بدلے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے یہ تربیت فرمائی، اور آج دنیا ہمیں وسائل اور اسباب اور ان چیزوں کی طرف دھکیلتی جا رہی ہے، ہمارا ایمان یقین، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہوتی۔ 2 منٹ کسی کو قرضہ نہ ملے تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر بینک سے میں پکڑ لیتا ہوں، میں سود کھاتا ہوں، اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ میرا پیٹ پالے گا، نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے اندر جو ہے بھٹک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مادیت اور دوسری طرف ایمان،
تو ہمارا موضوع جو ہے وہ دجال اور سورۃ کہف تھا. تو دجالی فتنوں کا میں نے خلاصہ آپ سے عرض کیا کہ دجالی فتنے یہی ہے کہ مادیت، ہر طرف طاقت پر قبضہ کرو. ہمارے حکمرانوں کو بھی یہی شوق کہ دنیا کی طاقت زیادہ سے زیادہ ہو جائے، ہمیں فلاں امداد مل جائے، ہمیں فلاں چیزیں مل جائے. کرتے کرتے نہ غیرت رہی، نہ ایمان رہا، نہ ملک رہا، نہ اقتدار رہا، کچھ بھی ان کے پلے نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا. آج دنیا کے اندر جانوروں کی طرح ہانکے جاتے ہیں. آج دنیا کے ایئرپورٹوں کے اوپر جانوروں کی طرح پینٹیں اتار کر ان کی تلاشیاں لی جاتی ہے. کوئی ان کا تشخص باقی نہیں رہا، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر یہی چیزیں رہی ان کے اندر. پوری قوم کو ذلیل و رسوا کر دیا انہوں نے. اور دوسری طرف تو یہی دجال کا فتنہ ہے. اور اسی کا جو آخری جو وقت اس کا عروج جو ہوگا وہ دجال اکبر ہوگا کہ ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتی ہے کہ وہ آتا ہے کہ وہ کانا ہوگا. اس کی ایک آنکھ کے اندر ایسا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ انگور کا دانہ ہوتا ہے، ایسے اس کی آنکھ کے اندر پھولا سا ہوگا. اور اس کی پیشانی کے اوپر کاف سے را لکھا ہوا ہوگا، کفر لکھا ہوا ہوگا اس کی پیشانی کے اوپر. لیکن اللہ رب العزت اس کو دنیا کی یہ طاقت اس کو دے دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ہلکے پھلکے سے ہوں گے، پرندوں کی طرح اڑتے پھریں گے. جیسے آج کل لوگ جہازوں کے اوپر پھرتے ہیں، لیکن ان کے دماغوں کے اندر جو ہے وہ جو دماغ ہوگا ان کا اور جو ان کی ذہنیت ہوگی وہ خونخوار جانوروں کی طرح ان کی بھیڑیے ہوں گے. جیسے آج کل کے لوگ دیکھ لیں، آپ امریکیوں کو دیکھ لیں، آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، آج کل کے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں. ہلکے پھلکے تو ہیں کہ شام کو اسلام آباد بیٹھے ہوں گے، رات کا کھانا جا کر کہیں اور کھائیں گے اور صبح امریکہ جا کر بیٹھے ہوں گے. ہلکے پھلکے اڑتے پھر رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر جو ہے وہ وحشت ہے، خونخواری ہے، بھیڑیے ہیں، جانور ہیں. ہر وقت انسانوں کا خون بہاتے پھر رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اپنے جو ہے مال و اسباب کے لیے، ان چیزوں کے لیے لوگوں کا خون بہاتے پھر رہے ہیں. جانور بن چکے ہیں، بھیڑیے بن چکے ہیں یہ لوگ، خونخوار درندے بن چکے ہیں یہ لوگ. ان کے ذہنوں کے اندر ہر وقت یہ ہوتی ہے. تو دجال جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ یعنی انسان جتنی بھی طاقتیں حاصل کرتا جائے تو آخر میں جا کر وہ دجال بنے گا. اس سے بڑی چیز کوئی نہیں بن سکتا، اس سے بڑی چیز وہ کوئی نہیں بن سکتا. تو دجال آخر میں آ جائے گا، اس کے بعد جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، دنیا کے وسائل بھی ہوں گے، لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی صحیح، پھر کھڑا کر دے گا، لوگ اس کی طرف بھاگیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں بہت زیادہ بھاگیں گی اس کے فتنے کی طرف. لوگ بیچارے کوشش کریں گے کہ اپنے گھروں کے اندر ان کو باندھ کر رکھے، لیکن بھاگیں گی. تو وہ کوئی شخص نہیں ہوگا، وہ یہ پورا نظام ہوگا جو مادیت کا نظام ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہر کوئی بھاگتا پھر رہا ہے، صرف جاتا چلا جا رہا ہے. آج کوئی چاہے بھی چاہیے کہ گھروں کے اندر پردہ ہو جائے، گھروں کی خواتین آرام سے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں، اپنے اسباب اور وسائل کے تحت جو اپنے گھروں کو چلائیں. ایسا نہیں کر پاتے بیچارے. یہ عورتیں بھاگتی پھر رہی ہیں، چلی جا رہی ہیں، گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہے ہیں، گھروں کے اندر فلمیں چل رہی ہیں. اب انسان بے بس ہو کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سارا دجالی فتنہ ہے. اس دجالی فتنے کی طرف لوگ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یہ دجال ان کو کفر کی طرف اور جو ہے وہ ان کو نفاق کی طرف اور ان کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہوا جا رہا ہے. تو یہ دجال ایک شخص ہوگا جس کے بارے میں علامات قیامت کے جب موضوع تھا میں نے اس کا پورا حلیہ کہ اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کی پہچانیاں کیسے ہوں گی، کہاں پر آئے گا، کیسے جائے گا، کتنا عرصہ رہے گا، یہ ساری چیزیں وہاں عرض کی جا چکی تھی. تو اللہ رب العزت نے ان فتنوں سے بچنے کا ایک نسخہ دیا. وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ سورۃ الکہف ہے، قرآن پاک کی سورۃ الکہف. حضرت ابو دردہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جیسے اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، یعنی صحیح طریقے سے پڑھ لی اور سورۃ کہف پڑھنے کا اس نے معمول بنایا، تو اس پر کوئی فتنہ اثر نہیں کرے گا. یہاں تک کہ دجال نکل آیا تو وہ بھی اس پر قابو نہیں پا سکے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف پڑھ لے تو 8 دن تک اس پر دجالی فتنے جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتے. یہاں تک کہ اگر 8 دنوں کے اندر دجال بھی نکل آئے تو وہ بھی اس پر قابو نہیں پا سکے گا. تو اس لیے اکابر کا معمول چلا آ رہا ہے کہ ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا، سورہ کہف پڑھنے کا معمول ہے. آپ حضرات بھی اس چیز کو معمول بنائیں تاکہ اللہ رب العزت ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات جو بھی پڑھ لے تو وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کا فتنہ بھی اس پر اثر نہیں کرے گا. تو اس کو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو فتنوں سے بچنے کا نسخہ فرمایا. اس کے اندر اگر غور کیا جائے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی کی جب یہ حدیث پڑھی اور میری والدہ محترمہ بچپن سے مجھے اس بات کی تاکید فرمایا کرتی تھی کہ سورہ کہف جمعے کو پڑھا کرو، اور مجھ سے وہ پوچھا بھی کرتی تھی، تو کہنے لگے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سورہ کہف کے اندر غور تو کروں کہ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی بات ہے کہ اس کی وجہ سے فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے انسان. تو فرمانے لگے جب میں نے سورہ کہف کے موضوعات پر
اور سورہ کہف کے ترجمے پر اور اس کی تشریح پر غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ پوری کی پوری سورہ کہف جو ہے وہ ایمان اور مادیت کا مارکا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے پوری سورہ کہف کے اندر اس مادیت کی نفی کو فرمایا ہے. اس مادیت کی نفی کی ہے کہ دنیا کے یہ اسباب وسائل یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں, سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے ساتھ جو جڑ جائے اس کو جو ہے کوئی یہ اسباب اور یہ وسائل کچھ نہیں کر سکتے. اس کا یہ سورہ کہف کا خلاصہ ہے. تو سورہ کہف کے اندر جو انہوں نے اس کا خلاصہ عرض کیا وہ خلاصہ جو ہے وہ یہ کہ سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے 4 قصے بیان فرمائے ہیں جو اس سورت کے جو ہے وہ 4 بڑے ستون ہیں. ایک قصہ اس کے اندر اصحاب کہف کا قصہ ہے, غار والے 7 لوگ ان کا قصہ ہے. دوسرا قصہ اس میں اس شخص کا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے 2 باغات دیے تھے. تیسرا قصہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے. اور چوتھا قصہ اس کے اندر جو ہے وہ ذوالقرنین کا قصہ ہے. یہ ایک اسلام کا بہت بڑا فاتح ہے, اس کا قصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. 4 قصے ہیں اس کے اندر سورت کے اندر. اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا قریش کے سامنے کہ لوگوں کلمہ پڑھو میں اللہ کا نبی ہوں, تو قریش نے 2 شخص نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط ان دونوں کو مقرر کیا کہ جاؤ یہودیوں کے علماء کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ ہمارے پاس مکہ کے اندر ایک شخص آیا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ لوگ تو پرانی کتابیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں, تو ان سے جا کر پوچھو کہ اللہ کے نبی کی کوئی علامات اور کوئی چیزیں تمہیں جو ہے وہ ایسی اپنی کتابوں کے اندر ملتی ہیں کہ جن کے اوپر ہم یہ پرکھ سکیں کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں, اس چیز کو ہم پرکھ سکیں, کوئی ہمیں بتاؤ. تو انہوں نے ان کو 3 باتیں بتائی کہ یہ 3 باتیں جا کر اللہ کے نبی سے پوچھو, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 باتیں بتا دیں تو وہ نبی برحق ہیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ان سے جا کر پوچھو کہ وہ غار والوں کا قصہ تمہیں بتائیں کہ ان غار والے لوگوں کا کیا قصہ تھا جو بنی اسرائیل کے اندر تھے. ایک یہ جا کر پوچھو. دوسرا ان سے پوچھو کہ دنیا کا ایک سیاح انسان تھا جس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا تھا, اس کے بارے میں پوچھو. اور تیسرا ان سے جا کر روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس واپس آئے, آ کر انہوں نے قریش کو بتایا. قریش کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور تینوں سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے کہ ہمیں ان 3 باتوں کا جواب دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل تک تمہیں ان باتوں کا جواب دوں گا, اس لیے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ وحی کے ذریعے کہتا ہوں. اس موقع پر اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں فرمایا, تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کا تعطل ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ کل میں بتاؤں گا, تو 15 دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی. 15 دنوں بعد جب وحی نازل ہوئی تو یہ سورہ کہف نازل ہوئی. اس میں 3 باتوں کا جواب بھی موجود تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ کے نبی کسی بات کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں کل ایسا کر دوں گا, بلکہ یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ ایسا کروں گا. سب سے بڑی نفی مادیت کی کہ اسباب کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے سامنے بھی اسباب تھے کہ وہی مجھ پر آ رہی ہے, جبرائیل امین آ رہے ہیں, اللہ کا نبی ہوں تو آئے گی وہی, اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے ان باروں کے اندر, لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اسباب پہ نظر نہ رکھا کرو. جیسے انسان سوچ لیتے کہ جیب میں پیسے تو موجود ہیں تو بس جا کر فلاں چیز لے لوں گا, ابھی جا کر لے لوں گا, پیسے بھی موجود ہیں, دکان پر چیز بھی موجود ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بہت کچھ ہو جاتا ہے راستے کے اندر. ایک شخص کہتے ہیں عربی کی کتابوں کے اندر, ادب کی کتابوں کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا منڈی کی طرف, جیب میں پیسے رکھے ہوئے تھے, تو اس سے کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو, تو کہنے لگا منڈی سے گدھا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کہو کہ انشاءاللہ گدھا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. کہتے ہیں کیوں بھائی, جیب میں پیسے موجود ہیں, منڈی کے اندر گدھا موجود ہے, جا کر لے لوں گا. راستے کے اندر کسی نے جیب کاٹ لی, منڈی کے اندر پہنچا تو گدھے موجود تھے, جیب میں پیسے موجود نہیں تھے. واپس آ رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو, کہتے ہیں انشاءاللہ میں منڈی کی طرف جا رہا تھا, تو انشاءاللہ میرا گدھا خریدنے کا ارادہ تھا, پھر انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی, اب پھر پیسے جمع کروں گا, پھر انشاءاللہ گدھا دوں گا. اس گدھے کو کسی نے کہا کہ گدھے انشاءاللہ پہلے ہی کہہ دیتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا, تو یہ اسباب کچھ چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی سے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ, کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ کل ایسا کر لوں گا. اللہ کے ساتھ معاملے کو جوڑا کریں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. خیر, تو یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر 4 قصے بیان کیے گئے. اصحاب کہف کا قصہ, اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ, 2 باغوں والے کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ. یہ چاروں قصے ایسے قصے ہیں کہ جس کے اندر مادیت کی صراحتاً نفی ہے کہ دنیا کے اندر یہ مادیت اور یہ اسباب اور وسائل کچھ نہیں رکھتے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس میں سب سے پہلا قصہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ 7 لوگوں کا قصہ. یہ پرانی کتابوں کے اندر بھی چلا آ رہا ہے کہ 7 ایسے لوگ کہ جو کہ کسی غار کے اندر جا کر سو گئے. تو ان کا قصہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
دنیا سے جانے کے بعد، دنیا کے اندر اٹھ جانے کے بعد، ان کے اندر جو ہے وہ جب عیسائیت دنیا کے اندر پھیل رہی تھی اور عیسائیت کی دعوت کر رہی تھی، پھر اچانک ہر طرف جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ شرک پھیل گیا، اور شرک ہر طرف جب بدعت تھی تو کچھ لوگ عیسائیت کے اوپر اس وقت بھی موجود تھے. تو یہ 7 لوگ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ سینٹ ہے ڈیسیز تھا اس وقت، اور یونان کا قدیم شہر اسٹیس، اس کے اندر جو ہے یہ 7 لوگ تھے، 7 نوجوان تھے. 7 تھے یا 6 تھے یا 5 تھے، مختلف جو ہے اس کے بارے میں روایات ہیں. تو یہ 5 لوگ تھے، یہ اللہ کی توحید کے اوپر قائم تھے، شرک سے بیزار تھے یہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بھی قائل تھے، اور جو علاقے کا بادشاہ تھا اور علاقے کے لوگ تھے وہ مخالف تھے اس چیز کے. تو انہوں نے کوشش یہ کی، بادشاہ نے کوشش یہ کی کہ ان کو قتل کر دے، یا ان کو پکڑ لے، ان کو باز رہنے کے لیے کہا، باز یہ نہیں رہے تو ان کو قتل کرنے کا جو ہے اس کا ارادہ کیا. تو ان لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم کہیں پر چلے جائیں اور جا کر چھپ جائیں، رپورٹ ہو جائیں جا کر. تو یہ ایک غار کے اندر چلے گئے، اور اس غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے کہ یہیں چھپے رہیں گے، یہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، یہیں پر سب کچھ کرتے رہیں گے. تو یہ اس غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے. اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے وہ نیند کو طاری کر دیا، اور یہ اس غار کے اندر سو گئے اس غار کے اندر، اور اس غار کا دروازہ بند ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اب اسباب مادیت اور ایمان کا مارکا شروع ہو گیا. مادیت اور ایمان کا مارکا شروع ہو گیا. مادیت کیا تھی کہ زمانے کا بادشاہ، علاقے کے اوپر سارے لوگ، اور علاقے کا چپا چپا ان کا دشمن ہے، اسی علاقے کے اندر یہ غار ہے، اور جو لوگ دشمن ہیں ان کو اللہ رب العزت نے وسائل بھی دیے ہیں، ان کو حکومت بھی دی ہے، ان کو اقتدار بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے. اور یہ بیچارے غریب الوطن ہیں، نہ جن کا اپنا کوئی نہ جن کا غیر کوئی، اور کچھ نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کچھ، غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے، جا کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر. اب اسباب کیا کہتے ہیں کہ یا تو ان کو اس غار کے اندر مر جانا چاہیے، یا پھر یہ کہ یہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے، ان کو پکڑ کر ذبح کر دیں، وہ ان کو ختم کر دیں، یا ان کو پکڑ لیں تو ان کو ذلیل و رسوا کر دے. یعنی آج کے کسی دانشور کو بیٹھ کر کہیں تو وہ ان کو کہے گا کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان کا، اس لیے کہ غار کے اندر چلے گئے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کچھ منگوائیں گے، کچھ کریں گے، لوگوں سے رابطے کریں گے تو ایک دن نظر کے اندر آ جائیں گے، پکڑے جائیں گے، بس ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کا ایمان کیا کہتا ہے؟ ان کا ایمان کہتا ہے کہ سب اسباب کو، وسائل کو، ان چیزوں کو چھوڑو، غار کے اندر جاؤ، باقی اللہ جانے اور ایمان جانے بس، اور تم جانو اللہ پالے. اللہ رب العزت اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں. اللہ رب العزت نیند مسلط کر دیتے ہیں، اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو میں نہ مارنا چاہوں اس کو کوئی نہیں مار سکتا. نیند مسلط کر دیتے ہیں. 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے، اور اللہ رب العزت کی شان دیکھیں. اب سوئے رہے. اب اسباب کیا کہتے ہیں کہ کسی غار کے اندر کوئی سو جائے. آج بھی کسی میت کو یا کسی مردے کو حنوط کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیمیکل اور کئی چیزیں لگاتے ہیں، اور مخصوص اس کو ٹمپریچر کے اوپر رکھتے ہیں، اور مخصوص جو ہے اس کے لیے تابوت بناتے ہیں کہ جس کے اندر ہوا اور یہ چیزیں نمی داخل نہ ہو سکے، تب جا کر وہ جسم سلامت رہتا ہے. تو یہ تو غار کے اندر پتھروں کے اوپر پڑے رہے، ان کا تو جسم گل پھٹ جانا چاہیے. انسان کے جسم کے اوپر کہیں پر پلستر بھی لگاؤ نا کچھ دن کے لیے تو انسان کے جوڑ جو ہے اپنی حرکت کرنا بھول جاتے ہیں. یہ کئی لوگوں کو تجربہ ہوگا اس چیز کا. تو یہ تو 300 سال تک پڑے رہے. اسباب کیا کہتے ہیں کہ 300 سال چلو مرے نہیں، لیکن یہ جان تو ہو جاتے، ان کے جسم تو گل جاتے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا، اللہ رب العزت نے سورج کا حکم دیا. سورج کا حکم دیا تظاہران کافیم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، کہ سورج جب ادھر سے نکلتا تو غار کی دوسری طرف سے ہو کر چلا جاتا، جب ڈوبنے لگتا تو غار کی بائیں طرف سے ہو کر چلا جاتا. ان کے اوپر سورج کی سوائیں نہیں پڑتی تھی، اور یہ ایک ہی طرف نہیں پڑے رہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ رب العزت ان کو کروٹیں بدلواتے رہے تاکہ ان کا جسم جو ہے سن نہ ہو جائے، ان کا جسم کہیں سے گلنا سڑنا شروع نہ ہو جائے. تو یہ پڑے رہے وہیں پر اللہ کے مہمان ہو کر 309 سال بعد 309 سال بعد 300 سال جو ہے وہ عیسوی بن جائیں گے، اور 9 سال اوپر کے اس لیے ہو جاتے ہیں وزداد التسع، جس کو قرآن نے کہا کہ قمری تقویم اور جو ہے وہ شمسی تقویم کے اندر یہی ہے کہ وہاں پر ایک صدی کے اندر 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو 3 صدیوں کے اندر 9 سال کا فرق پڑ گیا. تو 309 سال قمری یہ وہاں پر رہے. اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئے، آواز سے دیکھ رہے کہہ رہے ہم تو سو گئے تھے، اٹھ گئے تو اب بھوک لگی ہوئی ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ لو سکہ، اور جا کر شہر کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ کچھ خرید کر لے آؤ. اور اس کو جو ہے وہ کہہ رہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ ایسے طریقے سے جانا کہ وہاں پر کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پہچان نہ ہو جائے، اس لیے کہ لوگ پکڑ لیں گے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ باپ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ جا کر لے آؤ وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ تاکہ کھا لیں. جب وہ شخص شہر کے اندر گیا، اس نے جا کر وہ سکہ دیا. لوگوں نے سکہ دیکھا کہ یہ سکہ تو اتنا قدیم سکہ ہے، انہوں نے سمجھا شاید اس کو کہیں سے خزانہ مل گیا، انہوں نے ان کو گھیر لیا. جب بات پوچھ ہوئی پتہ چلا کہ یہ تو فلاں لوگ ہیں، تو وہ لوگ غار کے اندر آئے، انہوں نے آ کر بڑا استقبال کیا، ان کو لیا. پھر ان کے لیے واپس میں لڑتے رہے کہ کون ان کی جگہ پر بیٹھے گا، کون ان کو کیا بنائے گا. تو وہ لوگ
کہ جو اس حالت کے اندر نکلے تھے کہ جن کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ جن کے پاس عزت تھی، نہ جن کے پاس وسائل تھے، نہ کچھ تھے، آج وہ غار سے جب نکل رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو غار کے اندر سے ہیرو بنا کر نکال رہا ہے، اور آج ان کی اتنی عزت ہے کہ لوگ ان کی زیارت کو ترس رہے ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ جہاں پر رہے اس جگہ کو مسجد بنایا جائے یا کیا کیا جائے اس کو۔ اللہ نے ان کو وہ عزت دی۔ تو یہ اسباب اور ایمان کا مارکا سامنے آیا کہ کہاں وہ دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ، کہاں وہ دنیا کے اسباب اور وسائل کے مارے ہوئے لوگ، کہاں وہ لوگ کہ جن کو کوئی عزت نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، آج جب وہ غار سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو عزت بھی دیتا ہے، ان کو حکمرانی بھی دیتا ہے، ان کو سب کچھ دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ان کو زندگی بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھ لو جب میں چاہوں تو کسی کو نہ مارنا چاہوں تو نہیں مار سکتا، اور چاہے ساری کائنات اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ مادیت اور اسباب اور دنیا کے تمام اسباب کو یہ قصہ ایک چیلنج بن کر سامنے آیا کہ لاؤ کوئی تو اسباب والی چیز لاؤ۔ اور اصحاب کہف کا قصہ اس لیے بھی بیان کیا کہ اصحاب کہف کا قصہ کو مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت بڑی مناسبت ہے۔ مکہ کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوا۔ اللہ کے نبی نے جب کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی نے جب کلمہ پڑھایا تو کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے غیر روٹ گئے، کبھی شعب ابی طالب کے اندر معصور کر رہے ہیں، کبھی روزی بند کر رہے ہیں، کبھی سڑکوں کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، کبھی عبادت کرتے ہوئے جسم کے اوپر گندگی ڈال رہے ہیں، کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، شہر بھی چھوڑ دو، زمین ہے پاؤں کے نیچے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مادیت کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آتے ہیں نا۔ اگر اسباب ہوتے تو اللہ کے نبی بیٹھ جاتے کہ یا اللہ کہاں جاؤں گا، آگے جاننے والے لوگ نہیں ہیں، اپنا شہر چھوڑ دوں گا، اپنا سب کچھ چھوڑ دوں گا، آگے پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے کہنے پر سب کچھ چھوڑ دے، ایمان لائے کہ جس اللہ نے کہا وہی سب کچھ دے گا۔ پھر دنیا نے کیا دیکھا، وہی نبی جو مکہ سے روتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ ان کو فاتح بنا کر مکہ میں لا کھڑا کیا یا نہیں کیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ آج دنیا کے دانشور اس چیز کا جواب دینا، آج دنیا کے 52 طیاروں سے ڈرانے والے، دنیا کے اندر بڑے بڑے فلسفے بیان کرنے والے، دنیا کی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر 1.5 گھنٹے کی تقریریں جھاڑنے والے کہ اسباب اور وسائل کے پیچھے بھاگو، یہ مولوی تمہیں جو ہے دنیا کے اندر کہیں دور لے جا کر پھینکیں گے۔ ان سے پوچھو اللہ کے نبی کے پاس کون سے اسباب تھے اور کافروں کے پاس کون سے اسباب کی اس وقت کمی تھی، لیکن پھر اللہ کے نبی وہی اپنا شہر چھوڑ کر گئے۔ اللہ رب العزت کیسی شان کے ساتھ واپس آئے، لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی کے اندر چھپ کر مکہ مکرمہ سے گئے اور دن کے اجالے کے اندر تلوار لہراتے ہوئے مکہ مکرمہ میں واپس آئے، فاتح بن کر واپس آئے۔ ایسے ہی اصحاب کہف کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ چھپ کر غار کے اندر گئے لیکن پھر دندناتے ہوئے واپس آئے۔ اللہ نے ان کو عزت، شوکت اور شان سب کچھ دی، سب کچھ دی۔ اور پھر جب یہ واقعہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی سے کیا کہا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ سورۃ کہف ساری کی ساری جو مادیت کے خلاف ہے، مادیت سے مسلمانوں کو دور کرنے والی ہے کہ ایمان پہ آ جاؤ، ایمان والو۔ تو اللہ کے نبی سے بھی یہ قصہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کر کے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس آپ اپنا ناطہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑیے، اس لیے کہ وہ لوگ جو دنیا کی پرستش کے اندر پڑ گئے ہیں اور دنیا کے وسائل کے اندر پڑ گئے ہیں، کان امرو فرطا، یہ لوگ بہت زیادہ تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ بھٹک گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ سورۃ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ او ایمان والو، او انسانوں، یہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف مت جاؤ، اس لیے کہ اس کو تو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری کی ساری دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے تماشے، دنیا کی رنگینیاں، یہ ساری کی ساری تمہیں آزمانے کے لیے ہیں۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ دیکھیں تم میں سے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے، یہ دیکھ لیجئے، دیکھ لیں ہم، اس لیے ہم نے دنیا کو بنایا ہے۔ اور پھر اسی دنیا کی تنقید کرتے ہوئے اور جو لوگ دنیا کے اندر پھنس گئے ہیں ان کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ کے نبی قل فرما دیجئے ان کو هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دنیا کے اندر خسارے والے لوگ کون ہیں؟ آج کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو مسجدوں کے اندر بیٹھ گئے نمازیں پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے سنا کہ ایک شخص کسی مسلمان کے پاس نوکری کرنے کے لیے گیا تو اس نے آگے سے ملازمت دیتے ہوئے سے پوچھا کہ تو نمازیں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نمازیں تو پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا پھر دن کے اندر 4 نمازیں تو تم ملازمت کے درمیان پڑھنے کے لیے جائے گا تو ہر نماز کے اوپر آدھا گھنٹہ لگائے گا تو 2 گھنٹے تو تیرے اس میں لگ جائیں گے، تو میں ایسے شخص کو نوکری نہیں دے سکتا۔
یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو 2 گھنٹے تیرے صرف ہو جائیں گے، تو میں ایسے شخص کو تو ملازمت نہیں دے سکتا کہ جو 2 گھنٹے کام کے اوپر غیر حاضر ہے۔ قرآن فرماتے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، وہ نماز پڑھنے والا خسارے کے اندر نہیں ہے۔ تمہیں میں بتاؤں خسارے کے اندر کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی ان کو بتا دیجئے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ خسارے کے اندر ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی ساری محنت اور جتن اور سب کچھ انہوں نے دنیا کمانے کے اندر لگا دیا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس دنیا کو صرف بس کارخانہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر بس پیسہ کمانا ہے، دنیا بنانی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ سب سے بڑے خسارے کے اندر ہیں۔ یہ سورۃ کہف کے اندر جو اللہ نے تو آگے چل کر پھر وہ دو باغوں والا قصہ بیان کیا۔ وہ 2 باغوں والا قصہ جو ہے وہ ایسا قصہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر پیش آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مادیت کے دور کے اندر صحیح ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، اور دجال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔